وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال. عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں عبداللہ سے. جب کسی حدیث کے سند میں عبداللہ اکیلا آ جائے، کوئی اور قرینہ نہ ہو، تو مراد اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. ورنہ عبداللہ کئی صحابہ کرام کا نام ہے، بہت سارے صحابہ کرام کا نام عبداللہ ہے. ان میں سے مشہور 4 ہیں: عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ 4 یا 5 صحابہ جو ہیں یہ مشہور ہیں، ان کو عبادلہ اربعہ کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عمر بن عاص یا عبداللہ بن زبیر. تو بعض روایات میں تو حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ تابعی ہوتا ہے، تو وہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر صرف عبداللہ آئے مراد کون ہے. لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو جہاں عبداللہ اکیلا آئے تو وہاں مراد عام طور پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. تو یہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مراد ہیں عبداللہ سے. عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں حضرت عبداللہ سے یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال، انہوں نے فرمایا: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، میں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں یعنی قصر نماز. ومع ابی بکر رکعتین، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 رکعتیں. ومع عمر رضی اللہ عنہ رکعتین، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعتیں. ثم تفرقت بکم الطرق، پھر رستے فرق ہو گئے، پھر رستے الگ ہو گئے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر اس معاملے میں اختلاف شروع ہو گیا. جیسے بھی بات ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں شروع میں حضرت عثمان بھی 2 رکعتیں پڑھاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھانی شروع کر دیں. انہوں نے کہا کہ 2 سے زیادہ رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ کے دور میں 2 رکعتیں ہی ہوتی تھیں. اس کے بعد اختلاف شروع ہوا. فیا لیت حظی من 4، ہائے افسوس کہ میرا حصہ 4 میں سے رکعتانی متقبلتانی. اب یہ جو 4 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، کاش کہ ان 4 میں سے میرا حصہ 2 رکعتیں ہی ہو جو قبول ہو جائیں. دیکھیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو افقہ الصحابہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے. تو وہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، چونکہ حضرت عثمان جو ہیں وہ امامت کرواتے تھے حج کے موقع پر. تو انہوں نے اختلاف نہیں ڈالا حضرت عثمان سے، اپنا مسئلہ بتاتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ بتاتے تھے. لیکن وہ حضرت عثمان کے ساتھ 4 رکعتیں ہی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرماتے تھے کاش ان 4 رکعتوں میں سے اللہ تعالیٰ 2 رکعتیں ہی جو ہے وہ جو اصل ہیں وہ 2 رکعتیں ہی قبول کر لیں، وہی میرا حصہ ہو. تو گویا کہ سنت واضح کر دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان کے ساتھ اختلاف ڈالنے کی بجائے، الگ سے اپنی نماز کروانے کی بجائے حضرت عثمان کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے. 4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، لیکن ساتھ کہتے تھے کہ کاش کہ ان 4 میں سے 2 رکعتیں ہی قبول ہو جائیں جو اصل ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صناع الحیاة اقمار الليالي منار الهداة اعلام الرجال. صناع الحیاة اقمار